السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الکہف کے رکو نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب سنتے ہیں سورۃ الکہف کے رکو نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم موعدا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الکہف کے رکو نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھیں گے۔
سب سے پہلے وضرب، ضاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، اور را پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر اور پیش آ جائے تو گول پڑھتے ہیں ورنہ باریک۔ با حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور یہ اس پر جزم ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کی صفت کیا ہے کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد لہم مثلل، دو حروف کا آپس میں ملنا اس کو ادغام کہیں گے، اور ادغام مثلین کہیں گے کیونکہ ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں جڑنا ملنا ہوا ہے تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ اور یہاں جو ایک ہی حرف میں دو مل گئے ہیں تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس میم کو پڑھیں گے، اور سا جو ہے بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد کما ان، یہاں پہ جو میم پر مد ہے، مد متصل ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، حرف مد اور مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد حمزہ پر تنوین ہے اور آگے حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو لہٰذا اس تنوین کا اظہار ہوگا یہاں پہ ایک، اور یہاں پہ غنہ کی آواز ہرگز نہیں ہوگی۔ اظہار کیا چیز ہے؟ اظہار نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں، اور اس وقت ہوتا ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تب ہوتا ہے، اور یہاں غنہ کی آواز نہیں ہوتی۔ انزلناہ، نون ساکن کے بعد زا جو حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مخفی رکھ کر پڑھنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ زا یہ بالکل تھوڑا سخت آواز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ لال آگے جو ہے یہ والا اس کو نرم، اور یہ جو زا ہے اس کو سخت آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ من السماء میں میم پر مد ہے، مد متصل، تو اس کو حرف مد اور مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ فاختلط، خوا جو حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے، تا اس کو باریک پڑھیں گے، اور آگے جو تا ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ پہلے جو دو نقطے والا تا ہے اس کو باریک، اور آخر پر جو تا ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ بہی نبات الارض، را ساکن اور ضاد دونوں حروف یہاں گول پڑھیں گے۔ را ساکن اس لیے کہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اس لیے را ساکن کو گول پڑھیں گے، اور ضاد کو اس لیے کہ یہ ہمیشہ پر ہونے والے حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد فاصبح، صاد یہاں پہ اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد ہا اور آگے جو حرف ہے ہا، ان دونوں ہاں میں فرق کے ساتھ ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ فاصبح حشیما، اس طرح سے یہ اس کی آواز کچھ اور ہے اور اس کی آواز بھی کچھ اور ہے، اس لیے دونوں میں فرق کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ میم پر تنوین ہے، اس کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے ایک حرف، تو یہاں پہ تنوین کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد زال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، اور را پر پیش ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلے جو را ہے اس پر کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے قواعد وقف کے مطابق اس کو ساکن کرنا ہے تو ہم نے ساکن کر دیا، اور اس سے پہلے چونکہ کھڑی زبر ہے جو حرف مد کے قائم مقام ہے تو اس کو ایک الف کے برابر تو کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض کے قاعدہ لاگو ہو کر اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وکان اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف نون ہے اور اس پر زبر ہے۔ اگر اس سے پہلے حرف پر اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا لام پر ہوتا ہے، اس سے پہلے یعنی اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زیر آتا ہے تب باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ زبر ہے تو اللہ کا لام یہاں اس کو گول پڑھیں گے۔ علی کل شیء مقتدر، حمزہ پر تنوین ہے اور آگے حروف یرملون میں سے ایک حرف میم ہے تو یہاں پہ حمزہ کا ادغام ہوگا میم میں اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور اس پر جزم ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، اور تا اس کو باریک پڑھیں گے۔
اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قواعد وقف کے مطابق آخری حرف پر اگر دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو الف میں تبدیل کر کے وقف کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے الف میں تبدیل کیا، مقتدرا اس طریقے سے پڑھا ہے۔ اور ایک بات را کے تعلق سے، اس پر چونکہ زبر ہے تو زبر ہونے کی صورت میں اس کو گول بھی پڑھتے ہیں تو اس کو گول بھی پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔